ابلیس جس نے اپنے سارے خاندان کے افراد کو اسی کام پر لگا رکھا ہے کہ قیامت کے دن آدم کی اولاد کو ہر صورت ناکام کر کے دکھانا ہے، لیکن ابلیس کے خاندان میں ہی وہ کون سا شخص ہے جس نے شیطان سے بغاوت کر ڈالی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا؟ جب اس کی ملاقات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی تو اس نے آپ کو کیا بتایا اور اب وہ شیطان کہاں پر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی اور جنات کو آگ سے پیدا فرمایا ہے۔ انہی جنات میں سے ایک جن جس کا نام ابلیس تھا، اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، جس کی پاداش میں اسے بارگاہ خداوندی سے نکال دیا گیا۔ تب ابلیس نے تا قیامت بنی آدم کو گمراہ کرنے کی قسم اٹھا لی، اور اس طرح ابلیس اور انسانی تاریخ کی جنگ آج تک جاری ہے اور تا قیامت جاری رہے گی۔ دراصل قوم جنات کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام سے کئی ہزار سال پہلے کی گئی۔ ابلیس جنات کی قوم کا ایک فرد تھا، اسے بھی اللہ نے انسانوں کی طرح شعور اور عقل بڑھانے کی قوت بخشی تھی۔ بعض شیاطین ایسے تھے جن کو اللہ نے جوڑے کی شکل میں پیدا کیا، جس طرح انسانوں میں مرد اور عورت کے ملاپ سے بچے پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح شیاطین جنوں میں بھی عورت اور مرد کے ملاپ سے بچے پیدا ہوتے ہیں اور آگے نسل بڑھتی رہتی ہے۔ اسی لیے شیاطین میں وقت کے ساتھ نسل میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور لشکر ابلیس دن بدن تیزی سے پھیلتا چلا گیا اور بنی آدم کو گمراہ کرنے کے لیے اپنے اپنے کاموں پر لگ گیا۔ ابلیس کے بیٹے اور پوتے مختلف کاموں پر متعین کیے گئے۔ ان میں کوئی انسانوں میں زنا کاری کو عام کرتا ہے، کوئی نماز سے روکتا ہے، کوئی فتنہ فساد پھیلاتا ہے اور کسی کے ذمہ قتل و غارت کا کام لگایا گیا ہے۔ اسی طرح بہت سارے شیاطین برائیوں کو عام کرنے میں لگے ہوئے اور انسانوں کو گناہ میں ملوث کر رہے ہیں۔ لیکن معزز دوستو، ابلیس کے ان پوتوں بیٹوں میں سے ایک ایسا شیطان بھی پیدا ہوا جس نے اپنے جد امجد ابلیس سے بغاوت کر ڈالی اور گمراہی کے راستے کو چھوڑ کر حق کے راستے پر گامزن ہو گیا۔ یہ شیطان ابلیس کا پوتا تھا اور اس نے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا۔ اس کے متعلق حدیث کی مختلف کتابوں میں ایک واقعہ پیش ہوا ہے جو کچھ یوں ہے۔ حضرت انس بن مالک اور حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے، ہم ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مکہ کی جنگلات کی طرف نکلے۔ وہاں ہم پہاڑوں کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بوڑھا شخص نمودار ہوا جو اپنی لاٹھی کے سہارے چڑھ رہا تھا۔ اس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، یہ بوڑھا اپنی چال ڈھال سے جن معلوم ہوتا ہے۔ اس بوڑھے نے کہا، جی ہاں، آپ کا اندازہ ٹھیک ہے۔ تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تو کون ہے اور تیرا تعلق جنوں کے کس گروہ سے ہے؟ اس نے جواب دیا، میرا نام حامہ ہے اور میں ہیم کا بیٹا ہوں جو لاکیس کا بیٹا ہے اور لاکیس ابلیس کا بیٹا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گویا تیرے اور ابلیس کے درمیان 2 پشتوں کا فاصلہ باقی ہے۔ تو اس نے کہا، آپ نے درست فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دریافت کیا، تیری عمر کتنی ہے؟ تو اس نے کہا، یا رسول اللہ، جتنی عمر اس دنیا کی ہے اتنی ہی میری ہے، یا شاید ہی اس سے کچھ کم ہو۔ جس دن حابیل نے قابیل کو قتل کیا تھا اس دن میں بچہ تھا اور میری عمر بہت کم تھی، مگر میں بات سمجھتا تھا، پہاڑوں میں دوڑتا پھرتا تھا، لوگوں کا کھانا اور غلہ چوری کر لیا کرتا تھا اور لوگوں کے دلوں میں برے وسوسے ڈال دیتا تھا کہ وہ اپنے عزیزوں و اقربا سے بدسلوکی کرنے لگے۔ یہ بات سن کر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک یہ بہت برا عمل ہے۔ اب حامہ نے کہا کہ مجھے ملامت مت کیجیے، کیونکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو حضرت نوح پر ایمان لائے تھے اور ان کے ہاتھوں توبہ کر لی تھی اور دعوت دین کے کاموں میں ان کی مدد بھی کی تھی، یہاں تک کہ میں 1 سال تک حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی مسجد میں بھی رہا ہوں۔ میں ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملا ہوں، اور جس وقت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا اس وقت بھی میں ان کے ساتھ تھا۔ میں حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کی صحبتوں میں بھی رہ چکا ہوں، اور یوسف کو جب ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا تب میں بھی ان کے ساتھ تھا، اور یوسف سے پہلے ہی میں کنویں میں پہنچ گیا تھا۔ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات کی ہے اور ان سے تورات بھی سیکھی ہے، اور جب میری ملاقات حضرت عیسیٰ سے ہوئی تو انہوں نے مجھے موسیٰ علیہ السلام کا سلام پہنچایا۔
حضرت عیسیٰ نے مجھے انجیل سکھائی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا اگر تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملو تو انہیں میرا سلام پہنچانا۔ چنانچہ میں زمانے سے سبق دوش ہونے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا عیسیٰ پر سلامتی ہو اور اے حما امانت پہنچانے کی وجہ سے تجھ پر بھی سلام ہو۔ پھر حما نے کہا اللہ کی قسم میں بہت شرمندہ ہوں اور اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں کافر ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ اس کے بعد وہ جن اتنا رویا کہ صحابہ کرام بھی رونے لگ گئے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ آپ مجھے قرآن سکھا دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قرآن سکھا دیا، جن میں سے سورۃ واقعہ، سورۃ مرسلین، سورۃ شمس، سورۃ مزیتین اور قل هو اللہ احد سکھایا گیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے حما جب بھی تجھے کوئی حاجت ہو میرے پاس آ جانا اور ملاقات مت چھوڑنا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کے بعد وہاں سے حما رخصت ہو گیا۔ اس کے بعد پھر کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حما کے بارے میں کچھ بھی نہیں فرمایا۔ اس کے کچھ عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی وفات ہو گئی۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ حما اب زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول حضور اکرم نے فرمایا حما جنت میں ہے، بلا شبہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت اور نور اس مخلوق کے دل میں سما سکتی ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ کر لے اور حق کو قبول کر لے، خواہ وہ فرعون کے گھر میں رہنے والی بی بی آسیہ ہو یا کسی گنہگار کے گھر میں پیدا ہونے والا نیک صفت انسان ابلیس کا پوتا حما ہو۔